السلام علیکم۔ وہ مدینے میں حاضری کا پہلا دن تھا۔ قدم شوق دیدار کی طویل مسافت سے شکستہ، نظر بے تاب، ہونٹ صدیوں کے پیاسے، ہاتھوں میں لرزاں، پر جانب کوئے یار بڑھتے گئے۔ جیسے ہی دور سے مینار نظر آئے، دل کی بے تابی مزید بڑھ گئی، کیونکہ وہ گنبد خضرا نہیں نظر آیا، گہرے سبز رنگ کا وہ چمکتا روشن گنبد جو ایسے شان و شوکت اور پورے جلال و جمال سے آراستہ تھا اپنی جگہ پر، جیسے تمام کائنات کا مرکز یہی ہے۔ اور سچ بھی یہی تھا۔ جیسے جیسے سفر ختم ہوتا گیا، شوق اور بیتابی بڑھتی گئی۔ عاشق کی طلب کیا ہوتی ہے، نظر اور نظارے کا کیا ربط ہوتا ہے، قدم اور راستوں کا کیا تعلق ہوتا ہے، یہ اس دن پتہ چلا۔ جیسے ہی قدم حرم پاک میں داخل ہوئے، نظر نے بے چینی سے جانب آسمان دیکھا، اور یہ کیا؟ لمبی لمبی پھیلی ہوئی ترتیب وار چھتریوں کی قطاروں میں گنبد نظر ہی نہیں آیا۔ دل ایسے گم سم ہو گیا جیسے کہ دھڑکنا ہی بھول گیا۔ دیوانوں کی طرح قدم ادھر ادھر بڑھتے گئے اور نظر آسمان پر میناروں کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی۔ کسی ایسے بچے کا سوچیں جو ایک میلے میں گم ہو جائے، نہ راستے کا پتہ نہ منزل کا، بس اتنا کہ کوئی اپنا نظر آ جائے۔ یہی حال تھا اس دن بھی۔ سنا ہے عشق سچا ہو تو وجود سراپا انتظار بن جاتا ہے، پر عاشق سچا ہو تو وجود مثل ماہی بے آب ہو کے تڑپتا رہتا ہے۔ اسی دوران رب کا بلاوا آ گیا، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ ایک لمحے کو قدم رکے اور سوچ بھٹک گئی کہ کس طرف کو بڑھوں۔ ایک طرف مکے والا، ایک طرف مدینے والا، ایک طرف رب العالمین، ایک طرف رحمت العالمین، ایک طرف محبوب، ایک طرف محبوب خدا، ایک طرف آتش عشق، ایک طرف پیاس کا صحرا، ایک طرف جلال، ایک طرف جمال، ایک طرف سیاہ غلاف کعبہ، ایک طرف گہرا سبز گنبد، ایک طرف دعا، ایک طرف تکمیل دعا، ایک طرف آواز، ایک طرف آس، ایک طرف محبت اور ایک طرف محب۔ اسی کشمکش میں فرض شوق پر حاوی ہونے لگا اور قدم واپس مڑنے لگے۔ ایسے لگا جیسے کسی کو لب دریا کے حکم دیا جائے کہ جاؤ صحرا میں رہو اب۔ آنکھیں حسرت و یاس سے بھر کے چھلکنے ہی لگی تھی کہ ایک دم آسمان کا نظارہ بدل گیا۔ وقت کا سورج غروب ہوا اور شوق کا ننھا سا چراغ ٹمٹمایا، اور اس سے پہلے کہ شوق دیدار در یار سے ٹکرا ٹکرا کے واپسی کے سفر پر نکلتا، آسمان نے رنگ بدلا۔ ایک دم تمام چھتریوں نے اپنے پر سمیٹے، بالکل ایسے ہی جیسے معراج کی رات تمام فرشتوں اور انبیاء نے تعظیم میں ادب کے ساتھ سر بسجود ہوئے تھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سفید بادلوں کی اوٹ سے صف پر صف کھڑی چھتریوں کے حالے میں گہرا سبز گنبد یوں نمودار ہوا کہ آسمان کا ڈوبتا سورج پھیکا پڑ گیا، اور طلوع ہوتے چاند نے جلوہ جمال و حسن سے متاثر ہو کر روب جمال میں اپنے پھیلتے دودیا رنگ کو سمیٹ لیا اور کہا، خبردار، اس حسن کے جلوے کے آگے تیری کیا اوقات؟ وہ چاہے تو ایک اشارہ کرے اور تو دو ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ اللہ اللہ، کیا نظارہ تھا! ہوائیں مچل مچل کے لہرا لہرا کے ادب سے گزر رہی تھیں، پر ان کی نغمگی ابھی تک کانوں میں گنگنا رہی تھی۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ میرا شوق دیکھ، تڑپ دیکھ، طلب دیکھ اور اپنی اوقات دیکھ۔ وجود ہستی کچھ نہیں کتاب زیست کے سر ورق پر، نام محبوب ہر جا محیط، اول بھی وہی آخر بھی وہی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جزاک اللہ۔